سوال ٹرمپ کی پالیسیوں اور دنیا میں جو زلزلہ آیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور امریکہ کی معیشت کو جو جھٹکا ملا ہے اور اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں ان کے اسٹاک ایکسچینج میں، اور ادروائز وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ پاکستان میں جہاں اور خرابیاں ہو رہی ہیں دنیا جہان میں، اور پاکستان کو بھی ہوگی، وہاں یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تیل کی قیمت ہے، پٹرول ڈیزل کی قیمت ہے، وہ نیچے گر گئی ہے۔ خان صاحب بہت جلد ہمارے بیچ ہوں گے، اپنی عوام کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے۔ اور جو صاحب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کل کا ہمارا احتجاج ہوا ہے اور جو کل ہونے والا ہے، تو اس میں ہم نے جو کنال کے حوالے سے احتجاج نہیں ہے، ہم نے جو ہے نا خان صاحب کی جو بے گناہ قید ہے اس کی ریلیز کے لیے بھی ہم جدوجہد اس میں کر رہے ہیں۔ اور پہلے سے ہی جو ہے نا ہمارے سندھ کے کئی اضلاع تباہی کی طرف جا چکے ہیں، بنجر ہو چکے ہیں۔ دھیرے دھیرے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا ہے۔ اخوت آپ کے عطیات سے جڑے مواخات اور بھائی چارے کے جذبے کے تحت ایسے ہی کئی مستحق بچوں کی زندگی میں بجھی علم کی شمع کو پھر سے روشن کر رہا ہے۔ اس رمضان اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات اخوت کو دیجیے تاکہ علم کی یہ شمع جلتی رہے اور ان گنت خواب تعبیر کی منزل کو پہنچ سکیں۔ زکوٰۃ اور عطیات دینے کے لیے ہماری ویب سائٹ یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اخوت، ہم ہیں ایک دوسرے کی امید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ چودھری ہے اور میں سیاسی لوگ نیوز چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انکوائری پرسن چودھری غلام حسین صاحب، ARY نیوز سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی سینئر نائب صدر صوبہ سندھ سے انیسہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا PTI سے تعلق ہے۔ السلام علیکم سر اینڈ میڈم، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ جی سر، سب سے پہلے چودھری صاحب آپ سے گزارش کروں گی ذرا سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ انیسہ صدیقی صاحبہ، آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے اور پاکستان کے موسٹ پاورفل اور پاپولر لیڈر عمران خان اب پونے 2 سال ہو گئے ہیں ان کو جیل میں اور ناحق قید کیا ہوا ہے، اور ان کی فیملی پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان کی پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے ہر روز سازشیں اور نئے نئے جال پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس وقت PTI کا کیا منصوبہ ہے عمران خان کو رہا کرانے، مینڈیٹ کی واپسی اور ملک کا آئین اور قانون کی طرف واپسی کے لیے؟ ابھی آپ کے سندھ سے جو حکومت ہے جن کی کافی سالوں سے وہ لیڈر کی تقریر سن رہا تھا، وہ تو جن لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی پیچھے ہٹیں گے پیپلز پارٹی والے، تو مجھے لگا کہ بلاول کی تقریر کے بعد کہ وہ پرانی تنخواہ سے کم کریں گے۔ آپ کے پاس کیا اسیسمنٹ ہے، اور PTI کس وقت قوم کی توقعات کے عین مطابق عمران خان کے حوالے سے کسی بڑی خوشخبری کا ہمیں پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی بےحد مشکور ہوں کہ میری آواز آپ کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے سننے والوں کو اور خان صاحب کے سپورٹرز تک پہنچے گی۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے، اس وقت پوری دنیا کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب، جو کہ پچھلے 2 سال سے پابند و سلاسل ہیں اور اس عوام کے لیے، اس عوام کے حقوق کے لیے، ہمارے مینڈیٹ کے لیے وہ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب پر امید ہے کہ آخر یہ جبر، ستم اور ظلم کی جو ایک داستان ہے وہ بہت جلد ختم ہوگی، اور ایک نیا سورج، ایک امید کی کرن لے کے جو آج بھی پاکستانی اور 25 کروڑ عوام عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کے لیے وہ خوشیوں کا اور امید کا سورج ضرور طلوع ہوگا، اور خان صاحب بہت جلد ہمارے بیچ ہوں گے، اپنی عوام کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، کیونکہ اس بندے نے ثابت کیا کہ جیل میں رہ کر اس نے وہ کر دکھایا کہ آج تک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سامنے ایسی مثال نہیں آئی۔ تو یہ ایک ایسی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے لیڈر کے پیروکار ہیں، ایسے لیڈر کے فالوور ہیں، ایسے لیڈر کے پارٹی کے ممبرز ہیں، جو کہ صرف اس نے آج تک پاکستان کے حقوق کی بات کی، عوام کے حقوق کی بات کی، اور اس پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں صرف اول پہ پہنچانا چاہا۔ جی میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح اب آپ صوبہ سندھ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ وہاں پر کرپشن کا کیا حال ہے،
وہاں پر ترقیاتی منصوبوں کا کیا حال ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے اب جو ہے باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کوئی بھی پروجیکٹ اگر شروع کر رہی ہیں تو ساتھ ہی جو ہے کچھ عرصے بعد ان کی کرپشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ لاکھوں میں نہیں ہوتی، ہزاروں میں نہیں ہوتی، وہ کروڑوں میں ہوتی۔ تو کیا صوبہ سندھ کا بھی یہی حال ہے؟ اور کب تک ہمارے حکمران ہماری عوام کے ساتھ اس طرح کا جو ہے مذاق کرتے رہیں گے، اور کب تک ہماری عوام جو ہے ان کی یہ سب ظلم جو ہے آرام سے یا سکون سے یا کیسے بھی وہ سہتی رہیں گی؟ دیکھیں جی، کبھی عوام کو بھٹو کے نام پہ، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ، تو کبھی ووٹ کے نام پہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن آج سندھ کی عوام باشعور ہو چکی ہے۔ جس طرح سے یہ کرپشن کا ان کا جو ڈرامہ ہے، یہ ابھی کا تو نہیں ہے، یہ تو پچھلے 40-50 سال سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو سندھ کا جو حال انہوں نے کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جو فنڈز آتے ہیں، جو ترقیاتی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کہاں جا رہی ہوتی ہیں، فنڈز کا پیسہ کہاں جا رہا ہوتا ہے۔ کرپشن تو بے انتہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا سندھ مالا مال ہے ریسورسز میں، تو اتنی سندھ کی عوام بے یار و مددگار ہے۔ سندھ کے ریسورسز کہاں جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم سندھ کے لوگ تو جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہیں۔ کرپشن کی تو آپ مثال ہی نہ پوچھیں، انہوں نے تو وہ جھنڈے گاڑے ہیں کرپشن کے کہ اس کی کہیں مثال ہی نہیں ملتی۔ اور یہی آپ دیکھ لیں نون لیگ والوں کو، تو وہ لوگ بھی آئے دن کسی نہ کسی پروجیکٹ کے نام پہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور کسی نہ کسی اسکیم پہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے کام ہے اپنے گھروں کو بھرنا، اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا۔ خان صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کی، اس نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی، پاکستان کو جو ہے وہ ایک روشن اور ایک خوشحال پاکستان بنانے کی بات کی۔ نوجوانوں کے لیے روزگار اسکیمز انہوں نے جو ہے متعارف کرائی۔ حالانکہ کورونا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، تو کووڈ جیسا ایک ہم یہی کہہ سکیں گے کہ ناگہانی آفت تھی وہ ہم سب پہ، تو اس کو فیس کرنا، اس میں سے ملک کو اتنی جو ہے وہ ملک کو چلانا، ملک کے سسٹم کو، نظام کو چلانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف کرپشن کرنا جانتے ہیں۔ یہاں پر جو اگر بین الاقوامی جو ہے وہ خبروں پر نظر ڈالیں تو یہ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہے، انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے کر دیے ہیں جن سے عام عوام تو متاثر، ان کے ملک کی عوام تو متاثر ہوئی ہے، ساتھ میں پوری دنیا پر جو ہے بہت ہی برا امپیکٹ پڑا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کل کی جو ہے ان کی اسٹاک مارکیٹ وہ شدید مندی کا شکار رہی ہے، 450 ارب جو ہے ڈالر ان کا نقصان ایک ہی دن میں ہوا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ ان کا جو ہے سرمایہ ڈوبا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کسی کی سن بھی نہیں رہے، اور ہر طرف جو ہے مشکلات ہی مشکلات آئی جا رہی ہیں، اور کبھی وہ ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی غزہ میں دوبارہ سے جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا بین الاقوامی سطح پر جو تعلقات ہے ان کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا؟ دیکھیں، بالکل پڑ سکتا ہے پاکستان پہ اثر اس چیز کا، کیونکہ ہماری بھی اس وقت جو حکومت ویسے آن اے لائٹر سائڈ انیسا، بیفور یو آنسر دس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوال ٹرمپ کی پالیسیاں اور دنیا میں جو زلزلہ آیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور امریکہ کی معیشت کو جو جھٹکا ملا ہے اور اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں ان کے اسٹاک ایکسچینج میں اور ادروائز، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ لیکن لائٹر سائڈ پر میں یہ بات کرنے والا تھا کہ پاکستان میں جہاں اور خرابیاں ہو رہی ہیں دنیا جہان میں، اور پاکستان کو بھی ہوگی، وہاں یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تیل کی قیمت ہے، پٹرول ڈیزل کی قیمت ہے، وہ نیچے گر گئی ہے، جس کا پاکستان کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ اب آپ بات کریں۔ جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ابھی بجلی کی قیمت میں بھی انہوں نے 5 سے 6 روپے یونٹ کا کمی کا اعلان کیا ہے، پیٹرول کا بھی۔ تو یہ کوئی ایسی خاطر خواہ بڑی وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے 3-4 سال سے عوام جس طرح سے مہنگائی کی چکی میں پھنس رہی ہے، تو وہ ایک ہمارے لیے تو مطلب ایک آپ دیکھ لیں کہ جو امیر ترین طبقہ ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب ترین طبقہ غریب ہوتا جا رہا ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ اسٹینڈرڈ والے مڈل کلاس طبقہ پس رہا ہے۔ تو
ये अगर इतनी सी आप कहेंगे कि ये इन्होंने रिलीफ दे दिया 5-6 रुपए यूनिट बिजली का और 2-3 रुपए पेट्रोल के, उसमें तो ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है। इससे कहीं ज्यादा रिलीफ इनको देना चाहिए। जैसा आप कब एजिटेशन कब शुरू कर रहे हैं, मुहिम कब चला रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए? आखिर में आप इसका जवाब दें। जी, हम लोग खान साहब की जो रिहाई है उसकी मुहिम तो चला रहे हैं, अभी से नहीं चला रहे, 1 साल से चला रहे हैं। और अभी भी आप देखें जो ये सिंध दरिया पे इन्होंने 6 कैनाल निकालने की ये साजिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग रैलियां भी निकाल रहे हैं। इस मंसूबे को इनके नाकाम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और खान साहब की रिहाई की तहरीक भी साथ साथ हम लोग चला रहे हैं। गली गली, गांव गांव, पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान में चल रही है, बल्कि ओवरसीज में भी लोग जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए कैंपेन चला रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया निसा सिद्दीकी साहिबा आपका हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। धीरे धीरे ख्वाबों को टूटता देखा है। अखुवत आपके अतियात से जुड़े मवाखात और भाईचारे के जज्बे के तहत ऐसे ही कई मुस्तहिक बच्चों की जिंदगी में बुझी इल्म की शमा को फिर से रोशन कर रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुवत को दीजिए ताकि इल्म की ये शमा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। अखुवत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद। जवेद खट्टर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? तबीयत जी? जी शुक्र है अल्लाह का। जी सर, आप बताइए कि कल के एहतजाज के बारे में आपके पास क्या खबरें हैं? जो कल एहतजाज हमारा केनाल के हवाले से है, एक तो मैं आपको बताता चलूं कि कल हमने रैली निकाली थी अपना सकरन से गंबट तक, तो इसी 6 कनाल के हवाले से निकाली गई थी, जिसकी लीड जो है ना हलीमा शेख साहब और एसयूपी की सरबराह है जैन शाह कर रहे थे। तो जगह जगह पे हमारा जो इस्तकबाल था, हजारों की तादाद में लोग थे और अपने हकूक के लिए निकले थे। और इंशाल्लाह जो कल हमारा एहतजाज है वो सकरंड जिला नवाबशाह से हैदराबाद तक होगा। और हमारा जो लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे, उसकी वजह ये होगी कि जो 6 कनाल जो कुछ लाख एकड़ जमीन आबाद हो रही है पंजाब में, और 8 से 9 लाख एकड़ जो सिंध की जमीन को बंजर करने का एक प्लान है। और ऑलरेडी पहले से भी पानी नहीं है, सिंध हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप चावल काश्त नहीं करें, हमारे पास पानी नहीं है। तो अब इनके पास पानी नहीं है, जब 6 कनाल बनेंगे तो फिर तो सिंध तबाह हो जाएगा। 3 करोड़ आबादी जो कराची की है इस वक्त, मैं आपको बताता चलूं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है कि कराची में कई जगह पे 30-30 हजार रुपए का पानी का टैंकर भेजा जाता है। जब पानी नहीं होगा तो 3 से 4 करोड़ आबादी का क्या असर होगा, ये हमारे सामने आएगा। तो पहले से ही जो है ना हमारे सिंध के कई इजला तबाही की तरफ जा चुके हैं, बंजर हो चुके हैं। आप एक जो है ना कुछ जमीनें आबाद करने के चक्कर में लाखों एकड़ के जमीनें गैर आबाद कर रहे हैं, उनको बंजर कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान नहीं है? क्या सिर्फ पंजाब पाकिस्तान है? इसके लिए जो है ना हम कल एहतजाज कर रहे हैं, भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि सिंधी पाकिस्तान है और सिंध का हकूक के लिए। जवेद खट्टर साहब, आप माशाल्लाह एक अपनी मेहनत से, जहानत से, कुर्बानियों से अपनी जगह बनाई है। पीटीआई में अपनी जद्दोजहद मिसाल हैं आप, और खान के साथ जो लॉयल्टी है और उनको रिहाई के लिए जो एफर्ट आप कर रहे हैं वो भी, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जवेद खट्टर साहब, अब आप मेन इशू जो है पीटीआई से, तो हम ये जानना चाहते हैं कि खान साहब जेल में पड़े हैं और आप लोग मज़े में पड़े हैं, तो उसके बारे में कोई हमें खैर की खबर बताए। चौधरी साहब मजे में तो नहीं पड़े, आप यकीन करें कि पिछले 1 साल से मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 से 3 घंटे हम सोते हैं। और हमारे ऊपर जो प्रेशर है इदारों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो अल्लाह ही जानता है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं
ये तो पीटीआई का कारकुन है जो अपनी जगह पे खड़ा है, खान साहब के लिए लड़ रहा है। और जो साहब ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कल का हमारा एहतजाज हुआ है और जो कल होने वाला है, तो इसमें हमने जो किनाल के हवाले से एहतजाज नहीं है, हमने जो है ना खान साहब की जो बेगुनाह कैद है उसकी रिलीज के लिए भी हम जदोजहद इसमें कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है ना खान साहब तो सबसे पहले जो है हमारा मकसद ही खान साहब को रिहा करना है। तो चलिए कल का आपका देख लेते हैं, फिर रात को फिर दोबारा आपको चेक कर लेंगे। थैंक बहुत यू। शुक्रिया जावेद कटक साहब आपका। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह ये भी पसंद आएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। धीरे धीरे ख्वाबों को टूटता देखा है। अखुवत आपके अतियात से जुड़े मवाखात और भाईचारे के जज्बे के तहत ऐसे ही कई मुस्तहिक बच्चों की जिंदगी में बुझी इल्म की शमा को फिर से रोशन कर रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुवत को दीजिए ताकि इल्म की ये शमा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। अखुवत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद।